حذیفہ خان سوات سے پوچھتے ہیں، جی دانتوں پر کور لگانے سے غسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، کور اگر اس طرح کا ہے کہ اتارنا ممکن ہی نہیں ہے اس کو، پھر تو اسی پہ غسل ہو جائے گا. لیکن کور اگر اس ٹائپ کا ہے کہ جب چاہیں لگا لیں جب چاہیں اتار لیں، تو پھر اتارے بغیر غسل نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ جو کور لگائے جاتے ہیں میرا خیال ہے وہ آسانی سے اترتے نہیں ہیں، اس لیے ان پہ غسل ہو جائے گا. طاہر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں نے ایک شخص کو ادھار دیا ہے لیکن وہ حرام طریقے سے کما کر مجھے میری رقم لوٹا رہا ہے، تو کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جناب، اگر 100% یقین ہے کہ وہ حرام کماتا ہے اور غالب آمدن اس کی حرام ہی ہے، تو پھر آپ کے لیے اس رقم سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے. واپس آپ کہیں بھائی تم یہ حرام رقم ہے، میرے لیے استعمال جائز نہیں، مجھے حلال سے واپس کرو. دینا ہی نہیں چاہیے نا ادھار اس زمانے میں دینا بہت ٹینشن کا کام ہے. بہت ہی کوئی ضرورت مند ہو اور 100% یقین ہو کہ حلال سے ادھار دے گا تو دیا کریں، یہ رسک نہ لیا کریں اس زمانے میں. مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، ہم 9 مسلم بہت پرابلم میں ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے گا. ہم اپنی فیملی سے دور ہو کے بہت تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں، 8 سال ہوئے ہیں فیملی سے دور ہوں. ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ان کو ہدایت دے. ان کے لیے ہمارا دل روتا ہے لیکن کیا کریں، دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. دل سے دعائیں جی آپ کے لیے. آپ نے اللہ کے لیے خاندان کو چھوڑا ہے، غیر مسلم خاندان سے میں آپ نے اسلام قبول کیا. قرآن نے جگہ جگہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں نا اللہ کے لیے، ان کی بہت زیادہ فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے. فالذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم، پس وہ لوگ جنہوں نے میرے راستے میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو ہجرت میں انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. تو جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا خاندان اس کو چھوڑ دیتا ہے عام طور پر. تو یہ خاندان کو چھوڑنا بھی ایک قسم کی ہجرت ہے، اور بہت پاورفل ہجرت ہے یہ، کیونکہ اس میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو. پورا خاندان کٹ جاتا ہے، دوست احباب کٹ جاتے ہیں. تو یہ سارے کام آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں. خوب سمجھ لیں، اللہ کا نام ہے شکور، قدردان. قدردان کا مطلب ہے آپ اللہ کے لیے تھوڑا کرتے ہیں نا، اللہ اس کا بہت بڑھا کے آپ کو بدلہ دے گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. تو ایمان پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں، دین سے پیچھے نہ ہٹیں. اور میں دعا کرتا ہوں آپ کی فیملی کے لیے بھی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کرے. میزان بینک کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہوں، کافی عرصے سے میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سنا تھا کہ سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے. میزان بینک والے ہمارا سرمایہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور اس کا پروفٹ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میرے شوہر نہیں کرنے دیتے اور یہ میرے ذاتی پیسے ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر سرمایہ کاری کر سکتی ہوں؟ جی آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. آپ کے شوہر اگر مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرام ہے تو پھر آپ ان کے فتوے پر عمل کریں. لیکن اگر وہ مفتی نہیں ہیں تو آپ کے شوہر کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا. مسئلہ پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہے، جس کی جو فیلڈ نہیں ہوتی وہ اس میں جب گھستا ہے نا تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک پہ جو اشکالات ہوتے ہیں، جب علماء سے ہماری اسلام دعا ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان کو اشکال سمجھانا بھی آسان، اس کا جواب دینا بھی آسان. لیکن جب ایک عامی آدمی چپک جائے نا تو اس سے بحث بہت مشکل ہوتی ہے. میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے، سفر میں جا رہے ہیں کوئی صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میزان بینک کو آپ نے کیسے جائز کہہ دیا. پھر ان کو سمجھاؤ تو انسان میں نا جس چیز میں جو اس کی فیلڈ نہیں ہے اس سے بحث کرنا بھی بڑا مشکل ہو. جیسے میڈیکل سائنس کے بارے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے بڑے جاننے والے، وہ کسی ایک عامی شخص نے ڈاکٹروں پر اعتراض کیا کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی، میں نے کہا ان کو سمجھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا، ورنہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس فالتو دماغ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پکڑ کے میں سمجھاتا رہوں. انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے، کیونکہ اس کو میڈیکل سائنس کا الف بے نہیں پتہ. تو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے کچھ بیس بنی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بہت مناسب لگی کہ ظاہر ہے ایک آدمی نے ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر اس کو کیوں سمجھا کے اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی تو ہم نے پڑھا ہے تو تمہیں نہیں ہم دلائل سے قائل کر سکتے. اس لیے کہ دلائل سمجھنے کے لیے بھی ایک مینٹل لیول اور ایک اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ضروری ہے اس فیلڈ سے متعلق. خوب سمجھ لیں. اسی طرح بعض دفعہ ایک عامی آدمی علماء سے الجھ جاتا ہے، جن عامیوں کو نہ سود کا پتہ نہ حرام کاروبار کا پتہ، ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تو ایسے موقع پہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں بھائی آپ عالم کی اتباع کریں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے. تو
یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میزان بینک یا اسلامک بینکوں کے بارے میں لوگ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو اکنامکس پڑھ لیتے ہیں، معیشت پڑھ لیتے ہیں، وہ زیادہ سر کھاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو الف بے نہیں پتہ اسلام کے نا، سود کی الف بے نہیں پتہ ہوتی ان کو، بس وہ باتیں گھماتے رہتے ہیں اور دماغ خراب. تو ہم ایسے موقع پہ یہی کرتے ہیں کہ کسی طرح میں ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اپنی صلاحیتیں نہ ضائع کرو. تو اس لیے میں عامی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ مفتیوں سے مسائل پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے گی. ہاں ایکسپرٹ مفتی اور دیندار ہوں، جیسے ادارے ہوں جو باقاعدہ جو بڑے بڑے ادارے دینی بنے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ فتویٰ لیں. ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو احتیاط پر عمل کیا جائے، اور گنجائش بھی، کوئی گنجائش والے قول پر عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں کہ مفتیوں میں بھی جو ہے نا، ہر مفتی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں بھی دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک یہ کہ ان کا فتوے کا تجربہ کتنا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، کتنے عرصے سے ریسرچ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس وہ مدرسے میں تھوڑا سا پڑھا انہوں نے اور ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا مفتی کا، حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کتنا عرصہ کس ماہر مفتی کی نگرانی میں انہوں نے کام کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جس معاملے میں ان سے فتویٰ لیا جا رہا ہے اس میں ان کا کتنی نالج ہے ان کے پاس. تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو آج کل تو پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں مفتی اعظم بنا ہوا ہے، اور ترجمے تک تو لوگوں کو آتے نہیں ہیں قرآن مجید کے، اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتی ہیں میزان بینک میں. احتیاطاً نہ کھولیں تو اچھی بات ہے، لیکن جائز ہے آپ کے لیے. یعنی علماء کے اختلاف کی وجہ سے کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے میزان بینک اور بینک اسلامی کے سسٹم کو، تو ہماری رائے میں یہ جائز ہے. باقی آپ کی اپنی رقم ہے تو ویسے بھی شرعاً آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہے. اچھا، ان کا سوال تھوڑا سا آگے بھی ہے. ہمارے 5 بچے ہیں اور سب پڑھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ ہمارا کاروبار سانجھا ہے، سارا کنٹرول میرے جیٹھ کا ہے، ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. مشترک کاروبار میں تو کوئی تنگ نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے الگ سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بہتر تو یہ کہ پراپرٹی وغیرہ لے لیں، اور اس کی قیمتیں زیادہ بڑھتی ہیں، لیکن پراپرٹی میں بھی اسٹیٹ ایجنٹ الو بنائیں گے آپ کو. جب پیسہ لینا ہوتا ہے نا تو اسٹیٹ ایجنٹ بہت بڑے بڑے باغ دکھاتے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لیں. اس کو بولیں کہ پھر تو خود ہی لے لو، ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہو، اتنا اچھا پلاٹ ہے. لیکن خود اگر غور و فکر کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی اچھی ہے تو پراپرٹی میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. ناپاک برتن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناپاک برتن کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو باقی چیزوں کو پاک کرنے کا ہے. 3 دفعہ کم از کم اس کو دھو دیں آپ. اور آج کل تو نلکے سے دھویا جاتا ہے، تو پھر 3 دفعہ بھی نہیں، بس نلکے کے نیچے رکھیں، اچھی طرح اس کو رگڑ دیں، اور جب اس میں اسمیل ختم ہو جائے اور گندگی کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کتا برتن میں چاٹے نا تو اس کو 7 دفعہ بھی ہے اور 3 دفعہ بھی ہے. کم سے کم 3 دفعہ دھونا لازم ہے، 7 دفعہ بہتر ہے. تو وہ اس دور میں تھا جب ٹھہرا ہوا پانی ہوا کرتا تھا. اب تو بہتا ہوا پانی ہے نا، تو بہتے ہوئے پانی میں یعنی نلکا کا پانی بہتا ہوا ہوتا ہے. اب تو اس کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ دیں اس کو تو پاک ہو جائے گا. بچی کو ڈرانے کے لیے کہا کہ قسم سے تمہیں کھانا کھلائے بغیر اسکول نہیں بھیجوں گی، تو کیا اس طرح قسم ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے تو توڑنے پر کیا کفارہ دینا ہوگا؟ جی اس طرح قسم ہو جائے گی. اگر قسم توڑ دی آپ نے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لیں. اچھا، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے دے دیں. تو پیسوں میں کم از کم 2.25 کلو گندم ضروری ہے، یعنی ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت جائے، اور اس طرح 10 غریبوں کو دے دیں آپ، تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. بینک میں فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم جو کہ اگلے کچھ سالوں تک نکالی نہیں جا سکتی، کمیٹی بقرعید کے کچھ عرصے بعد کھلے گی، قربانی کے لیے ادھار رقم دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو کیا پھر بھی قربانی واجب ہوگی؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جی واجب ہوگی، اس لیے کہ آپ نے ڈپازٹ کی ہوئی ہے بینک میں رقم، اور کمیٹی بھی آپ نے بہت ساری قسطیں جمع کرا دی ہیں، تو وہ ساری ٹوٹل رقم ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو ساری رقم کے آپ مالک ہیں. تو اس لیے آپ پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اور قربانی بھی لازم ہوگی. اگر قربانی کے دنوں میں یہ ہو تو پھر آپ ادھار لے لیں، یا ادھار کوئی دے نہیں رہا تو پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں نا آپ. پورے سال آپ کو پتہ تو تھا کہ میں نے قربانی بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو پہلے سے سال بھر سے اس کی رقم جمع کر کے رکھنی چاہیے.
یہ کمیٹی والوں کو بولیں بھائی میں کمیٹی توڑ رہا ہوں، میری رقم مجھے واپس کرو، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تو قربانی گزر گئی۔ اچھا بھائی، ہمارے آبائی گاؤں میں بہت سی طلاق غصے کی وجہ سے ہوئی کہ اچانک غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو عورت کی زندگی چند سیکنڈ کے اندر برباد ہو گئی اور وہ مرد بھی بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سے 2 سوالات پوچھ رہا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے مذہب میں نکاح مشکل، طلاق آسان ہے، کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کو مشکل ترین بنا دیا جاتا، لیکن طلاق آسان بنا دی گئی ہے۔ طلاق 3-4 سیکنڈ کے اندر اندر ہو جاتی ہے، چاہے آپ غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بیوی سے نکاح نامے میں یہ شرط لکھ دوں کہ صرف طلاق احسن یا عدالتی کے ذریعے لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی، باقی کوئی طلاق تسلیم نہیں کی جائے گی، تو کیا ایسا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ نمبر 3، اگر ہمارے نکاح نامے میں یہ شرط موجود ہو اور میں نے ایک بار ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی، تو کیا یہ طلاق تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ اگر ایسی طلاق تسلیم نہیں کیا جاتا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نکاح نامے میں ایسی شرط لکھنے کا واحد مقصد اپنی بیوی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے۔ انسان کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کب کیا کہہ دیا۔ کم از کم عدالتی طلاق کے ذریعے انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ جناب آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں نا، ان کا مدار قرآن و سنت پر ہے، آپ کی اور میری عقل پہ نہیں ہے کہ اسلام نے طلاق کو آسان کیوں بنا دیا، نکاح کو مشکل کیوں بنا دیا۔ بالفرض اگر ایسا ہے بھی کہ نکاح کو مشکل اور طلاق کو آسان بنا دیا، تو جو بنا دیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو سارے لوگ انسان مل بیٹھ کے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے بناتے ہیں، جبکہ خدائی قانون وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا، اس میں انسانوں سے مشورے نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب اگر آپ کو عقل ہی سے سارے فیصلے کروانے ہیں تو پھر یونائٹڈ نیشن بہترین ہے اس کے لیے، وہاں بڑے بڑے ماہر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، تو اس میں پھر اسلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو ماننا ہے تو اسلام ابدیت سکھاتا ہے۔ ابدیت کا مطلب کہ جو خدا کا قانون ہے، یعنی رسول بھی قانون سازی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہے، اصل میں رسول کا حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں تو ہمیں حکم ہے اللہ کو فالو کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول بھی اسی کے پابند ہیں۔ تو اس کی مثال ہے، زہار کا واقعہ ہوا تھا، ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے، تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہوں، تو میرے لیے کوئی گنجائش نکالیں۔ نبی نے فرمایا نہیں بھائی، میں کیسے گنجائش نکال سکتا ہوں، بہت رو رہی تھی وہ۔ پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کیں کہ زہار کے الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے، تو اللہ نے ہی قانون میں بتایا کہ زہار الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے، لیکن طلاق کو طلاق ہی رکھا گیا ہے۔ تو باقی یہ کہ اشکالات جو آپ کے ہو رہے ہیں، میں وہ اس کی طرف میں بھی آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اشکال کا جواب آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو ابدیت کسے ہی کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہہ دیا ہم نے وہ ماننا ہے۔ اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے کہ اگر اسلام کا طلاق کا نظام غلط ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ منٹوں میں عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر لاکھوں عورتوں کی زندگی روز تباہ ہو رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل ہے، کورٹ جانا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود ان میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں 3 لفظ زبان سے نکالو رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے، دوبارہ ہو بھی نہیں سکتی شادی ان کی، لیکن اس کے باوجود طلاق کا ریشو بہت کم ہے۔ تو پریکٹیکلی کامیاب نظام کون سا ہے دیکھا جائے نا، یہ ایک حکیم ایسا جو پڑھا لکھا ہے، وہ علاج کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا حکیم غلط دوائیں دے رہا ہے لیکن بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس سے صحت اچھی ہو رہی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مطلب بھائی جو غلط ہے نظام اس کے پاس صحیح ہے، اور جو صحیح لگ رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں، وہ غلط ہے۔ تو غیر مسلموں کے ہاں طلاق بہت مشکل چیز ہے، کورٹ میں جاتے ہیں، آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں، لیکن آپ دیکھو شادیاں ہوتی نہیں ہیں ان کے ہاں، کیونکہ مرد کو پتہ ہوتا ہے عورت کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا، اگر یہ میرے لیے گلے کا زیور یعنی گلے کا جو ہے نا توق بن گئی، تو شادیاں ہی نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو پھر وہ طلاق کے لیے پھر کورٹ جاتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ ویسے ہی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے بہت مشکل کام ہے۔ تو پریکٹیکلی دیکھا جائے نا، اسلام کا نظام دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا وحشیانہ نظام ہے، ادھر تھڑ سے طلاق دی، عورت کی زندگی تباہ، لیکن کم عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے، اور غیر مسلموں کے ہاں طلاق آسان ہے لیکن زیادہ عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ہے خدائی نظام میں، کچھ ہے خدائی قانون میں ایسی بہتری کہ جو انسان وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے انسان کی عقل۔ باقی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈوں میں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، تو دیکھیں
جب بھی قانون بنایا جاتا ہے نا تو چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. چند لوگوں کے لیے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے، ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے. اسلام نے طلاق کو بہت آسان رکھ دیا، پابندی تو لگائی ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، ناجائز قرار دیا، لیکن کوئی دے دے گا تو ہو جائے گی. یہ اس لیے کیا اسلام نے تاکہ لوگ زبان پہ کنٹرول کریں. اب سارے غصے کے پاگل نہیں ہوتے، میجورٹی الحمدللہ زبانوں پہ کنٹرول رکھتی ہے. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھیں، صدیوں سے جو اسلامی نظام چلا آ رہا ہے، کیسے کیسے بے جوڑ رشتے ہوتے تھے اور نباہ کرتے تھے، کتنی کتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواریں نکل جاتی، چاقو نکل جاتے، لیکن طلاق کا لفظ مرد کی زبان پہ نہیں آتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ مردوں کو پتا تھا فلاں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کا گھر اجڑ گیا. جب یہ خبر سوسائٹی میں پھیلتی ہے اور شہروں میں پھیلتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں پھیلتی ہے، تو لوگ زبانوں کو تالا دیتے ہیں کہ یار سب کچھ کر لیں گے، یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ٹیٹی ہو یا چاقو ہو، غصے میں آپ نے مار دیا، تو جب قاتل سب کے سامنے جیل میں جاتا ہے اور اس کو لٹکایا جاتا ہے تو ہر شخص خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لفظ، یہ چاقو یا بندوق مذاق کی چیز نہیں ہے. بالکل اللہ میاں نے ایسے ہی کیا ہے، گھروں کو بچانے کے لیے نظام بنایا تاکہ لوگ طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں کہ یہ نکلی اور ختم ہو گیا تمہارا سیٹ اپ. زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا. زمانے جاہلیت میں طلاق بہت مشکل چیز تھی. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اکٹھی 3 طلاقیں کیا 1000 بھی دے دیتا تو عدت کے اندر اندر مرد کو رجوع کا حق تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرد پھر کھیلتے تھے عورت سے، طلاق دے دیتے، کئی طلاقیں دیتے، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو، پھر دوبارہ دیتے، پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی تو روک لیتے عورت کو. تو اس سے وہ عورتیں جو مردوں سے جان چھڑانا چاہتی تھیں، ایسے مردوں سے کہ جن کی زبان سے غصے میں طلاق نکلتی ہے، بہت سی ایسی عورتیں بھی تو ہوتی ہیں جو جان چھڑانا چاہتی ہیں. آپ کو تو وہ عورتیں نظر آ رہی ہوں گی نا جو رو رہی ہیں ہائے ہمارا گھر اجڑ گیا. ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جو خوش ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہے آرام سے جان چھوڑ گئی اس آدمی سے ہماری، کہ جو غصے میں بات بات میں پاگل ہو جاتا ہے. تو اسلام چاہتا ہی نہیں کہ ایسے پاگلوں کے کنٹرول میں عورت کو دیا جائے. آج اس نے غصے میں طلاقیں نکالی ہیں، کل غصے میں ٹیٹی نکال کے مار دے، بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل چاقو نکال کے مار دے، بڑے آرام سے بول دے گا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. کل بیوی کا گلا دبا کے مار دے اور بڑے آرام سے بول دے یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. تو پاگلوں کا کام ہی نہیں ہے کہ ان کے حوالے عورت کو کیا جائے. تو اسلام نے بولا ہے کہ جو پاگل آدمی ہے وہ پاگل ہے، اس کو پاگل خانے میں جانا چاہیے، اس کے حوالے کسی عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جو غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا اور پھر بعد میں حرام خوری کے فتوے لے آتے ہیں جا کے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، وہ بعد میں چاقو بھی مار رہے ہوتے ہیں، بعد میں گلے بھی دبا رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ جو کنٹرول آدمی ہے نا، جس کو اپنی جان پہ کنٹرول ہے، اس کو بیوی رکھنے کا حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں حق ہے. تو عورت تو رو رہی ہوتی ہے، اس کو گھر اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں عورت کا فائدہ ہوتا ہے. وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ بہت میرا نقصان ہو گیا، لیکن بعض دفعہ اس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جذباتی آدمی سے جان چھوٹ گئی آپ کی. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو واقعی نقصان ہو بھی رہا ہے تو اسلام میجورٹی کو دیکھا ہے. ایک کا نقصان ہو رہا ہے لیکن 20 کے گھر بچ رہے ہیں، مرد کنٹرول کر رہے ہیں زبان پہ، ورنہ طلاق کو لوگ کھیل تماشا بنائیں. قرآن میں طلاق کے جہاں بھی حکام اللہ نے بیان کیے ہیں وہاں بار بار یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو وجہ اس کی یہی ہے. اور تیسری ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے طلاق کا نظام تو اسلام سے لے لیا، 4 شادیوں والا نظام اسلام سے نہیں لیا ہے. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں مگر عورت کا نقصان نہیں ہوتا تھا. ادھر طلاق ہوئی، عدت کے بعد 20 مرد، ایک سے ایک بہتر سے بہتر مرد عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہوتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جب ایک مرد نے 2-3 بیویاں رکھی ہیں تو سوسائٹی میں عورت نہیں تھی نکاح کے لیے. ظاہر ہے جو چیز جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ مارکیٹ میں کوئی بھی آپ دیکھ لیں نا، کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے مردوں کے دل میں کہ 2-3 بیویاں رکھو. اب مرد جب 2-3 رکھیں گے تو ظاہر ہے عورت ہی نکاح کے لیے ملے گی نہیں. عورت پھر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے گا نہیں، چھوڑے گا تو اس عورت کے لیے 20 اس سے اچھے رشتے کھڑے ہوئے ہوں گے سوسائٹی میں، اس میں عورت کو نقصان نہیں ہوگا. آج ہو یہ رہا ہے کہ جب دھڑ 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 3 طلاقیں مرد نکالتا ہے، عورت کو اپنا فیوچر تاریک نظر آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اب میں طلاق یافتہ ہوں، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں والا نظام اسلام سے لے لیا اور 4 شادیوں والا نظام ہم نے ہندو سے لیا. تو آدھا ہم غیر اسلام کو لے رہے ہیں، یعنی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے نا حکام آپس میں، کہ طلاق والا نظام تو آپ اسلام کا لے رہے ہو اور 4 شادیوں والا نظام آپ اسلام کا نہیں لے رہے بلکہ وہ انگریزوں سے اور ہندوؤں سے ایک بیوی والا کلچر لے رہے ہو. تو اسلام نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ پھر پورے فالو کریں گے تو ان کی برکتیں حاصل ہوں گی، پورے فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ برباد ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسے جیسے اسلام نے 4 کی اجازت دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عدل بھی کرنا ہے.
تو آپ نے عدل والا سیٹ اپ اسلام کا نہیں لیا، 4 والا لے لیا تو برباد ہو جائے گی سوسائٹی اس طرح سے۔ تو بالکل اسی طرح یہ بات ہے کہ جب آپ اسلام کو آدھا فالو کر رہے ہیں، آدھا کر نہیں رہے، تو وہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے حکام کو چینج کر دیا جائے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے اسلام کو فالو کیا جائے۔ تو اس لیے اسلام کا یہ حکم بالکل ٹھیک ہے، 3 طلاق جب کر دی تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، غصے میں تم پاگل ہوئے تھے تو پاگل لوگوں کے لیے وہ پاگل خانہ ہے، وہ ان کے لیے حکام چینج نہیں ہوتے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں نا، غصے میں کوئی بھی کام آپ سے ہو جاتا ہے نا، وہ قابل معافی ہے ہی نہیں اسلام میں۔ غصے میں آپ نے گاڑی چڑھا دی کسی بندے کے اوپر، قابل معافی نہیں ہے، آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، آپ چیختے رہیں چلاتے رہیں۔ غصے میں آپ نے معاذ اللہ کو برا بلا کہہ دیا، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ مرتد کے حکام آپ پہ جاری ہوں گے، آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ باتیں لوگ اسلام کے بارے میں تو کرتے ہیں، جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور غصے میں آپ اس کو ایک لفظ گالی کا دے کے دکھائیں، وہ سر قلم کر دے گا آپ کا، آپ 100 دفعہ چیختے رہیں کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ نہیں مانے گا۔ ایسے موقع پہ کسی کو غصہ نہیں آتا، وجہ اس کی ہے کہ وہاں عقل ٹھکانے ہوتی ہے کہ بھائی یہ میں نے لفظ بولا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ تو بیوی ملی ہوئی ہوتی ہے ایک غصہ جاری کرنے کے لیے، اس کو کبھی پکڑ کے کوٹ دیتے ہیں، کبھی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں اس کی، کبھی سر پھاڑ دیتے ہیں اس کا، کبھی غصے میں طلاقیں نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے ایسے جذباتی لوگوں کو کوئی آپشن دیا ہی نہیں ہے کہ وہ گھر بسائیں۔ عورت تو چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں رہوں، لیکن اللہ نہیں چاہ رہے ہوتے، اللہ کہتے ہیں یہاں سے نکلو، کہیں اور شادی کرو جا کے۔ اب کہیں اور نہیں ہوتی اس کی، تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ مردوں کا قصور ہے کہ وہ ایک پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے ہیں، زیادہ شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرتے۔ باقی یہ جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ نکاح نامے میں ایسی شرط لگا دی کہ میں جو طلاق حسن یا عدالت لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی، اس شرط کو شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، اور اجماع امت ہے کہ طلاق کا لفظ جب بھی مرد زبان سے نکالے گا تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ حق مرد سے ختم کیا نہیں جا سکتا، دیا تو جا سکتا ہے دوسرے کو بھی، یعنی مرد طلاق کا بیوی کو بھی اختیار دے دے یا کسی اور کو دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے، اپنے آپ سے طلاق کا رائٹ ختم نہیں کر سکتا مرد، چاہے کتنی مرضی شرطیں لگا لے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ زبان پہ کنٹرول رکھیں، بس نہ دیں۔ اچھا بھائی، میرے والد فالج زدہ ہیں، کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ اچھا، یہ جو طلاق کا میں نے مسئلہ بیان کیا نا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ طلاق اسلام میں اتنی بری نہیں ہے جتنی ہماری سوسائٹی میں سمجھی جانے لگی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ طلاق اسلامی معاشرے میں طلاق کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے وہی بتائی، تعدد زوجات۔ آج دیں گے تو بیوی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام میں جب دی جاتی تھی تو اور گھر تباہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ایسے واقعات ہیں، ہمارے جو بڑے بوڑھے جو سعودی عرب میں رہ کر آئے ہیں، اب تو سعودیہ کے حالات بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے یہاں کے حالات ہیں، لیکن پہلے یاد ہے ہمیں، ہماری جو دادیاں نانیاں جو بتایا کرتی تھیں کہ ہم سعودی عرب میں رہتے تھے تو وہاں کسی خاتون کو طلاق ہوتی تھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس کو۔ یعنی کہتی ہیں ایک دفعہ میں گئی کسی خاتون، کسی عربی کی تیسری یا دوسری بیوی تھی، میں ان کے گھر گئی تو مجھے بتایا کہ جی ان کو طلاق ہو گئی ہے تو یہ عدت میں ہیں۔ تو کہہ رہی گپ شپ بھی لگ رہی ہے، خوش بھی ہیں، کہہ رہی کوئی بات نہیں بھیا، ہمارے شوہر نہیں رکھنا چاہتا تھا تو ہم علیحدگی ہو گئی ہے تو میں کہیں اور شادی کروں گی، رشتے تو میرے لیے بہت مل جائیں گے ہمیں۔ تو وہ بتاتی تھی کہ ہم حیران ہوتے تھے، یار ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم جو جس معاشرے میں رہے ہیں نا، وہ ہندوؤں والا معاشرہ ہے، ہم 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، اور پھر ہم یورپین کلچر کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ اس میں عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو وجہ اس کی ہے کہ پورا اسلام ہم نے لیا ہی نہیں ہے، تو اس میں طلاق کے حکام چینج نہیں ہوں گے۔ ہاں، جو ہم نے اسلام کے حکام نہیں لیے ان کو لیا جائے گا تاکہ پوری حکمتیں حاصل ہوں جو اسلامی حکام ہیں ان کی۔ میرے والدین فالج زدہ ہیں، کیا میں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ کوئی صحیح سلامت شخص معذوروں کو کوٹے پر رشوت یا سفارش کے ذریعے سرکاری ملازمت حاصل کر لے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام ہے، ناجائز عمل ہے۔ البتہ جو جاب کر رہا ہے اس کی تنخواہ اس کے لیے حلال ہوگی، کیونکہ وہ تو کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اگر کام ایمانداری سے کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی حلال ہے، لیکن یہ عمل اس کا ناجائز ہے کہ معذوروں کے کوٹے پر اس نالائق نے رشوت بھی دی، رشوت دینا بھی حرام تھا اس کے لیے، اور اس جگہ پہ جاب کرنا بھی ناجائز تھا کہ اس نے معذوروں کا حق مارا ہے۔ باقی تنخواہ کے حلال حرام ہونے کا حکم ایک الگ ہے، تنخواہ کا تعلق اس سے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں۔ محمد سلمان یو پی انڈیا سے، کیا زکوٰۃ کی رقم عوامی جگہوں پر
ہینڈ پمپس لگوانے میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی. ہینڈ پمپ وغیرہ ویسے ہی لگوا دیں, زکوٰۃ کے میں مالک بنانا ضروری ہے. روزے کا کفارہ کیسے ادا کریں جب کہ درمیان میں حیض کے ایام بھی آ جاتے ہیں؟ جی اگر 60 روزوں کے یعنی رمضان کا روزہ جان کر توڑ دیا تو 60 روزے رکھنا ضروری ہے لگاتار, مرد ہو یا عورت ہو. تو اب خاتون اگر رکھ رہی ہیں اور تو ان کے حیض آ گیا تو حیض کے ایام معاف ہیں. جتنے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹیں گے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, جیسے ہی حیض بند ہو کنٹینیو دوبارہ شروع کر دیں اور 60 پورے کر لیں. ثقلین صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں جی فوریکس ایکسچینج کا کاروبار شرعاً درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں فوریکس ایکسچینج میں کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے. کرنسی میں ضروری ہے کہ ڈالر روپے کی جب خرید و فروخت ہو رہی ہے تو دونوں پر قبضہ ضروری ہو, جبکہ انٹرنیٹ پر جو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں صرف ڈفرینس برابر کر رہے ہوتے ہیں قیمتوں کا. فزیکلی کوئی چیز نہ قبضے میں آ رہی ہے نہ قبضے میں جا رہی ہے. تو آپ کا اکاؤنٹ ہو جس میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوں, پھر یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہے ہوں اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں کام ہو رہے ہوں, ادھر سے دیے ادھر سے لیے تو ٹھیک ہے. لیکن جو انٹرنیٹ پر جو آج کل ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں کرنسی کی یا گولڈ کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں ایسا نہیں ہو رہا ہے, اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اس پہ بھی ڈیٹیل سے میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اس کے جائز کی کیا صورت ہو سکتی ہے. یہ جو نارملی جو طریقہ چل رہا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانا یا قرآن اٹھانا جائز ہے؟ بعض لوگ بچوں کی قسم بھی کھاتے ہیں, برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. باقی یقین دلانے کے لیے قسم اٹھا سکتے ہیں, قرآن کی قسم بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم اٹھائیں آپ اگر اٹھانی ہے تو. میں نے گزشتہ سالوں میں 2 دفعہ قربانی کی ہے, مگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ذبح کرتے وقت گھبراہٹ میں تکبیر پڑھنا بھول گیا, تو کیا وہ جانور واقعی حرام ہو گیا, قربانی قبول نہیں ہوئی؟ نہیں جی, اگر غلطی سے بھولے سے آپ تکبیر پڑھنا بھول جائیں اور تو پھر جانور حلال ہوتا ہے. کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے. تو اگر آپ نے بھولے سے تکبیر نہیں پڑھی ہے تو وہ ہو گئی, قربانی ہو گئی. لیکن کوشش کیا کریں کسی کو اپنے ساتھ کھڑا کر دینا تاکہ یاد دلا دیا کرے ایسے موقع پہ. میرے شوہر فوٹو کاپی کی دکان پر کام کرتے ہیں, تو کیا وہاں سے ہم اپنے کاغذات وغیرہ کی بغیر پیسے دیے فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں؟ اسی طرح وہاں پانی کی بوتلیں جو ملازمین وغیرہ کو دی جاتی ہیں پانی پینے کے لیے, وہ بوتلیں بھی شوہر بعض دفعہ گھر لے آتے ہیں, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بھائی فوٹو کاپی کے جو مالک ہے, جو اس مشین کا مالک ہے جس نے آپ کے شوہر کو کمیشن یا ملازمت پہ کام پہ رکھا ہوا ہے, یہ اس کی پرمیشن سے جائز ہے, اس کو بتا دیا جائے. عام طور پر اتنی پرمیشن ہوتی ہے کہ اپنے جو چھوٹے موٹے جو فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں, جو اپنے بچہ آ گیا یا اپنا بہت ہی قریبی ریلیٹو, اس کو فری میں کر دیا جاتا ہے. عام طور پر مالک ناراض نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی آپ کے شوہر کو چاہیے کہ آپ پوچھ لیں, آپ کے شوہر صراحتاً اجازت لے لیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, حدیث میں آتا ہے مشکوک چیز کو چھوڑ دو. تو آپ کے شوہر پوچھ لیں اپنے مالک سے, یار کبھی کبھار میں فری میں بھی کر دیتا ہوں, میرے خاص ریلیٹو آ جاتے ہیں, ان کو میں منع نہیں کر سکتا. تو وہ امید ہے انشاءاللہ اجازت دے دے گا وہ بندہ. حامد فاروق چونیاں سے, یہ چونیاں کدھر ہے بھائی؟ مفتی صاحب میرا ایک دوست تبلیغی جماعت پر تنقید کرتا ہے, کہتا ہے تبلیغی جماعت والے نماز کی دعوت دینے کے لیے بڑی بڑی دور چلے جاتے ہیں, بیرون ملک بھی, جبکہ ان کے اپنے محلے میں لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو محلے میں نہیں پڑھ رہے ان کی وجہ سے تھوڑی پڑھ رہے, وہ خود ہی نہیں پڑھ رہے, یہ تو اپنے محلے والوں کو بھی سمجھاتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پہلے محلے والوں کو ٹھیک کریں پھر باہر جائیں, تو نہ اس طرح محلے والے کبھی ٹھیک ہوں گے نہ باہر والے ٹھیک ہوں گے. جو ٹھیک ہو رہا ہے بس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہیں. تو تبلیغ والے اپنے محلے میں بھی کام کرتے ہیں, بلکہ محلے کے کام کو تو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, اکابر کی طرف سے ہدایات ہیں. باہر بھی جائیں, ہر طرف کام کریں. جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا, جس کی قسمت میں گمراہی ہوگی وہ گمراہی موت مرے گا. باقی یہ نہیں ہوتا کہ جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائیں تو وہاں نہیں جانا ہے, نہ یہ ٹھیک ہوں گے نہ وہاں جائیں گے آپ. جو ٹھیک ہو رہا ہے بس اس کی کوشش میں لگے رہیں آپ, جس نے ٹھیک ہونا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. 2 مختلف تاریخوں میں شوہر نے میسج لکھ کر بھیجا, میں نے تم کو چھوڑ دیا, تم سے کوئی مطلب نہیں, اور کچھ دن بعد آڈیو ریکارڈنگ بھیجی کہ خدا کی قسم میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے. وضاحت فرمائیں کہ کیا حکم ہے اس بارے میں؟
دیکھیں اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی، وہ بات جب تک سامنے نہیں آتی تو طلاق کے مسئلے میں کنایا کے الفاظ میں فتویٰ دینا بڑا مشکل ہے۔ ویسے نارملی شوہر اگر بیوی کو کہتے ہیں میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو اس زمانے میں طلاق ہی کے الفاظ ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ آپ اکتفا نہ کریں۔ آپ جہاں آپ کی رہائش ہے، جگہ کی بھی نہیں بتایا کہ کہاں رہائش ہے، تو جہاں بھی آپ کی رہائش ہے تو وہاں قریبی دارالفتہ سے آپ مسئلہ پوچھیں۔ جگہ اگر پتہ ہوتی ہے نا شہر کی، تو میں مدرسے کا نام بتا دیتا، فلاں جگہ جا کے فتویٰ لے لیں، تو کسی ماہر مفتی کے سامنے پورے حالات رکھیں کہ بات چل کیا رہی تھی، الفاظ کیا تھے، اس ڈیٹیل کے بعد فتویٰ لیں۔ ادھوری بات پہ فتویٰ نہیں لیا جا سکتا، نہ دیا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں بھائی، ڈراموں میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے، اس سے خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں۔ دیکھیں جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا، وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ اس غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ڈراموں فلموں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج جو دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، جیٹھ سے چکر چل رہا ہے، سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے۔ یہ کیا عورتیں جب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا ہے تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا۔ مرد جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی اس خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے، وہ تو ہری بھری سالی ہے۔ تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے؟ تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں، اور دیکھنا ہی ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں، ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں، تو نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ پاکستان میں کتنی جگہیں ہیں گھومنے پھرنے کی۔ میری شادی میرے گھر والوں نے زبردستی کی ہے، شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، میرے دل میں میری بیوی کے لیے کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی، کیا اس صورت میں طلاق دے سکتا ہوں؟ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ محبت پیدا ہو جائے لیکن نہیں ہو رہی ہے، پلیز میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے۔ محمد عمران، سعودی عرب سے۔ دیکھیں ایسی صورت میں طلاق دینا جائز تو ہے، بشرطے کہ سنت کے مطابق طلاق دی جائے۔ حالت طہر میں یعنی پاکی کے ایام میں زوجہ کو ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد دوسری نہ دی جائے، بس 3 مینسز جب بیوی کے گزریں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی ندامت ہوئی آپ کو، بیوی نے بھی چاہا اور آپ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ یہ تو میں نے شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ابغض الحلال الی اللہ طلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو بلا وجہ آپ اس بات اقدام نہ کریں۔ تو آپ اپنی زوجہ سے اس بارے میں مشورہ کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکی کے لیے دوبارہ شادی بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو چھوڑ دیں گے لیکن وہ جائے گی کہاں بیچاری؟ ماں باپ آج کل اتنے پاپڑ بیل کے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہیں طلاق کا دھبا لگنے کے بعد۔ صحابہ کا دور الگ تھا، اس میں 3 4 شادیوں کا رواج تھا، ادھر کسی نے طلاق دی ادھر 20 رشتے اس سے بہتر کھڑے ہوئے ہوتے تھے لڑکی کے لیے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک بیوی کا رواج ہے، لڑکیوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی ہے، تو ڈیورس دے دی تو بس گئی وہ بیچاری کام سے۔ تو اس لیے اپنی بیٹی سوچیں کہ آپ کی بیٹی ہوتی یا آپ کی بہن ہوتی اور آپ کا بہنوئی اس کو بلا وجہ ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آپ پہ کیا آرے چلتے آپ کے سینے پہ، دل پہ۔ تو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو حدیث میں وہی اپنے لیے بھی پسند کرو۔ تو اگر آپ ان کو رکھ لیں گے اور چلا لیں گے تاکہ ایک لڑکی کی زندگی، اگر وہی راضی ہے علیحدگی پہ پھر تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس بیچاری کا زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ یہ کام نہ کریں، کسی کی زندگی اس طرح خراب نہ کریں۔ خاص طور پہ آپ کے پاس دوسری شادی کا آپشن ہے، اس کو بھی رکھ لیں، ایک اور شادی کر لیں آپ، تاکہ آپ کے لیے ان کو بھی برداشت کرنا آسان ہو جائے جس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو نہیں رہی ہے۔ اور دوسرے طریقے پیدا کریں محبت پیدا کرنے کے، اور خاندان والوں کو بھی ملا لیں ساتھ میں کہ بھئی کیا وجہ ہے، بیوی میں کیا خرابی ہے جو آپ کو محبت نہیں ہو رہی ہے۔ تو بعض دفعہ آدمی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، اس کے محبت لیس ہوتا ہے، وہ بیچارہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی اس کو محبت، وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو آپ کے اندر ہی فالٹ ہو پھر کوئی اور آئے گی اس سے بھی آپ کو محبت نہیں ہوگی۔ تو مسئلے کے لحاظ سے جو مسئلہ تھا شرعی وہ تو میں نے قانون تو بتا دیا، باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ
آپ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کریں. محبت عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے جب ساتھ رہتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے محبت. اولاد ہوگی اور آپ کے پاس دوسری کا آپشن ہے, آپ ایک اور شادی کر لیں, اس کو بھی رکھ لیں, ایک اور کر لیں, تو نہ دیں. مشورہ میرا یہی ہے. محمد حفیظ فیصل آباد سے, بہت سے لوگوں نے موویز, فلمز اور کارٹونز وغیرہ USB موبائل میں بھرنے کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں, تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں موویز وغیرہ حرام, یہ تو ناجائز ہیں بالکل, ان کو بھرنے کی کمائی تو بالکل حرام ہے. البتہ کارٹون وغیرہ میں گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن موویز وغیرہ ان کو کاپی کر کے دینا یہ جائز نہیں ہے, اور اس کی آمدن بھی حرام ہے. مجھے فینسی بلیاں پالنے کا شوق ہے. ایک آوارہ بلی رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے, آوارہ بلہ رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے کھا جاتا ہے. کیا میں اس آوارہ بلے کو کسی طریقے سے مار سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھو میرے بھائی, بلیاں پالنا جائز ہے, پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے, اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک وہاں ناجائز سے حرام مراد نہیں ہے, مکروہ مراد ہے, کراہت ہے. یعنی بلی اگر کسی نے بیچ کے پیسے کمائے تو وہ بھی جمہور علماء کے نظر میں وہ حرام نہیں ہے, لیکن کوئی پسندیدہ کاروبار بھی نہیں ہے یہ. تو حلال جانوروں کو پالا کریں, حلال جانوروں کو رکھا کریں, ان سے دل بہلایا کریں. ان کے گوشت میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور جو پرندے ہیں ان کے انڈوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حلال پرندوں کو کھائیں, ان کے انڈوں کو بیچیں, ان سے چوزے نکالیں. یہ بلی کیا کرے گی آپ کو سوائے بلی کے بچے دینے کی؟ نہ وہ کاٹ کے کھائے جا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دل بہلاتا ہوں میں بلی سے, تو بکری سے بھی دل بہلایا جا سکتا ہے, گائے سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, مرغیوں سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سے حلال جانور ہیں جن سے دل بہلایا جا سکتا ہے. تو بلی ہی پہ کیوں عاشق ہو گئے آپ؟ باقی یہ کہ دل بہلانے کے لیے بچے پالیں آپ, بلیاں کیوں پال رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے, بلیوں سے زیادہ انسان کا چھوٹا بچہ بلی کے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. خیر یہ تو میرے مشورے تھے, آپ کو عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو بلیاں ہی پال لیں آپ, جائز تو وہ بھی ہے, ناجائز تو نہیں ہے, لیکن کوئی شریعت میں یہ کوئی زیادہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ بلہ آ کے بلی کے بچے کھا جاتا ہے, تو آپ بلے کو کھا جائیں, یعنی مطلب یہ کہ مار دیں آپ اس کو, تو اس لیے مار سکتے ہیں بلے کو, لیکن اس طرح سے ماریں تکلیف کم سے کم ہو اس کو. یعنی کوئی سر میں کوئی اس کے گولی وولی مار دیں, یا کوئی ہمت ہے تو پکڑ کے ذبح کر دیں, تو اس طرح کا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے بعض لوگ بہت ہی بے دردی سے مارتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, جانور کو اذیت دینا بھی ٹھیک نہیں. باقی مار سکتے ہیں بلے کو, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی تو کون سا کوئی نیک کام کر رہے ہیں نا, اس پہ آپ کو ترس آ رہا ہے, تو وہ کون سا کوئی اچھے کام کر رہا ہے, وہ پتہ نہیں کتنے بچوں کو کھا گیا ہوگا وہ. محمد حفیظ, یہ ہو گیا میرے بھائی. میں حاملہ ہوں مگر میں جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوں, جلد بیمار ہو جاتی ہوں. میرے شوہر حمل ضائع کروانے کا کہہ رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں, بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بچہ ضائع کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے. یہ عجیب سی ایک فضول سی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے تو حمل گرا دے. حمل گرانے سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اور حمل جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی صحت عام معمول سے بھی ہٹ کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پریگننٹ ہونا عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرد کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, بھاگنا دوڑنا. اگر مرد آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کمزور ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی محنت کے لیے پیدا کیا, وہ نہیں کرے گا تو مرے گا وہ. تو اسی طرح عورت کا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اپنے میاں کو منع کریں اس فضول کوشش سے, اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں, گائنی کی کوئی اچھی ماہر ڈاکٹر ہو اس سے بھی مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں. یہ لوگوں کو میرا ویسے ہی مشورہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں نا جب آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے کسی بھی مرض کا, تو اس مرض کے 2-3 اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا کریں, ایک پر اکتفا نہ کیا کریں, پھر صحیح رائے انسان کے سامنے آتی ہے. تو گائنی کے جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں 2-3 ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کر لیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہے یا کیا ہے, وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گی. اور ویسے بھی حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر تو گرانا بالکل حرام ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہے تو پھر تو گرا سکتی ہیں. نارملی 4 مہینے سے پہلے بھی جب حمل ٹھہر گیا تو پھر گرانا جائز نہیں, کیونکہ انسانی زندگی اب اس سے متعلق ہو چکی ہے, اب ہارٹ بیٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے میں, تو اس کو بھی گرانا جائز نہیں ہے. وہ بھی ایک انسان ہے جس کی یعنی ایک ایسا جرثومہ ہے جس کو انسان بننے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے. اب زندگی کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے, تو اس کو بھی اب گرا نہیں سکتے. تو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی ہے, اور صحت کے لحاظ سے بھی آپ کو نقصان ہوگا اس میں.
اور اگر یہ شروع کے میں ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے, بہت سارے مسائل سے گزرتی ہے جب پریگننسی ہوتی ہے, اس کے بعد 6-7 مہینے میں جو ہے وہ نارمل حالت ہو جاتی ہے, بلکہ پریگننسی میں عورت کی صحت عام حالت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. عام طور پر یہ مشہور کر دیا میڈیا نے کہ عورت کمزور ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. جب عورت کو پریگننسی نہیں ہوتی نا, تو وہی خون جو بچہ بننے میں استعمال ہوتا ہے وہ حیض کے ذریعے ضائع ہوتا ہے. اور میں نے ڈاکٹروں سے خود سنا ہے کہ وہ زیادہ اس میں عورت کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے. جو حیض کا خون ہر مہینے آ رہا ہے نا, تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے, ورنہ وہ اس طرح سے ضائع ہوتا ہے خون. تو یہ پروپیگنڈا بہت ہے پریگننسی کے بارے میں اور حمل کے بارے میں نا سوسائٹی میں, اور خواتین ہماری اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. تو صحت مند زندگی عورت چاہتی ہے تو اس کو یہ ولادت کے عمل سے اور بچہ پیدا کرنا, بچے کو فیڈ کرانا, یہ اسی طرح ضروری ہے جیسے مرد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. تو نہیں کریں گے تو وہ عمر بھی کم ہو جائے گی, موٹاپا بھی آئے گا, اور 20 قسم کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ساری پھر عورت کے لوازمات میں سے, کیونکہ نیچرل ہے یہ. تو عورت یہ جو حمل روکنا اور بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ وقفہ کر دینا, یہ سب فطرت سے لڑنے کے مترادف ہے. فہیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میں سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہوں مگر میرا دل نہیں چاہتا سعودیہ میں کمانے کا. مجھے اپنے ملک انڈیا میں بزنس کرنے کا شوق ہے, لیکن جب بھی میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ تو پتہ نہیں یہاں کر کما پائے گا کہ نہیں پائے گا. میں شادی شدہ ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے میں ملازمت چھوڑ کر انڈیا آ جاؤں تو گھر والوں کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی. ہو جائے نافرمانی گھر والوں کی, آپ پر گھر والوں کی فرما برداری جائز ہی نہیں. ایسے موقع پہ آپ کی مرضی, انڈیا جا کے کمائیں, سعودی عرب میں کمائیں. باقی یہ کہ جو لوگ باہر کما رہے ہوتے ہیں, بیوی بچے گھر میں ہوتے ہیں, تو ان کو تو فری پکڑ کا مل رہا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا اس اگلے پہ کیا عذاب گزر رہا ہے بیوی بچوں سے دور رہ کے, خاندان سے دور رہ کے. میں سعودی عرب میں, قطر میں, بحرین تو میں نہیں گیا, یہ قطر, سعودی عرب, ان ملکوں میں لوگ ملے ہم سے اور کہتے ہیں, انڈیا کا ایک بندہ ملا, کہتا ہے مفتی صاحب خدا کے لیے کوئی کلپ ریکارڈ کروا دو, ہم یہاں پورے سال محنت کر رہے ہیں اور زندگیاں کھپا رہے ہیں اپنی, اور گھر والے بیٹھ کے مزے سے پیڑے کھا رہے ہیں اور ہمیں آنے بھی نہیں دیتے کیونکہ ان کو یہاں کی آمدنوں کے مزے لگ گئے ہیں. تو مجھے تو ایسے لوگ ملے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب گھر والوں سے بولو کہ تھوڑا کم پہ گزارا کر لیں لیکن ہمیں بھی جینے کا حق دیں. ایک بندہ جاتا ہے بیرون ملک, وہ گدھوں کی طرح کما رہا ہوتا ہے اور سارے پیچھے بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ یار اس کو آپ نے کیوں تنہا چھوڑا ہوا ہے. دوسرے ملک میں کوئی اپنی زندگی تھوڑی ہے, انسان کو وہ عزت تھوڑی ملتی ہے جو اپنے ملک میں ملتی ہے. الا یہ کہ آپ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں یا آپ کا کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, کوئی بڑا عہدہ ہے, پھر تو ٹھیک ہے. نارمل آدمی کو دوسرے ملک میں 2 ٹکے کی عزت عام طور پہ نہیں ملتی. عام طور پہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے, وہ کہیں گے یار مصعب نے ہمیں بےعزتی کر دی ہے. تو جو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پتہ ہے وہ نہیں, ان کی وہاں وہ عزت ہوتی اور وہ بہت اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور کما کے بھیج رہے ہیں, پیچھے لوگ پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملے ہیں مجھے ملیشیا میں, جی کما رہا ہے لاکھوں روپے کما کے بھیج رہا ہے, پیچھے بھائی سٹے لگا رہے ہیں اس کی آمدن سے, چرس پی رہے ہیں بیٹھ کے. وہ بیزار آئے ہوئے کہہ رہے یار مفتی صاحب میں نہیں بھیجوں تو مصیبت ہے اور بھیجوں تو وہ پیچھے سٹے چل رہے ہیں. تو فری پھوکٹ کی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ کی مرضی بھائی, آپ سعودیہ میں جاب کرو, آپ انڈیا اپنے ملک چلے جاؤ, آپ کی مرضی ہے. وہاں جا کے جاب تلاش کرو, جتنا ہو رہا ہے اس پہ بیوی بچوں کو بولو بھائی گزارا کرو, اس سے زیادہ میں نہیں کما سکتا. تو اپنی صحت اپنی, ورنہ دیکھیں ورنہ کمائیں گے کب تک آپ دیکھو نا, ورنہ تو 60-65 سال تک بس گئے کام سے, کمانے کی مشین ہی بنے رہو گے اور وہ کھاتے رہیں گے. تو وہیں جا کے جو روکھی سوکھی میں گزارا ہوتا ہے کریں آپ. بہرحال جائز یہی ہے, جائز یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں رہ کے کمائیں آپ. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کے پیچھے گھر والوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس بندے کا خیال کرو, جو بھی اس ٹائپ کے جتنے بھی بندے مارکیٹ میں ہیں ان کا خیال کرو اور ان سے بولو کہ آ جاؤ بھائی یہاں جو روکی سوکھی ہوگی ہم مل جل کے کھا لیں گے. الا یہ کہ کوئی خدا نخواستہ قحط پڑنے کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے.